الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تثريب عليكم اليوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی اور سجائی ہے، اس میں خاص اپنی کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر ہر جگہ اونچ نیچ رکھی ہے، انسانوں میں بڑے فرق رکھے ہیں، حسن و جمال میں بھی فرق، اہل و عیال میں بھی فرق، مال و منال میں بھی فرق، عہدہ اور منصب میں فرق، حسب اور نسب میں فرق۔ یہ مختلف فرق اللہ نے کسی خاص مصلحت اور کسی خاص حکمت کے پیش نظر انسانوں میں رکھے ہیں، لیکن انسان اس فرق کو اس طرح کبھی کبھی لے جاتا ہے کہ جو اس سے اوپر ہے اس سے لڑنے لگ جاتا ہے، مال و دولت میں جو اس سے اوپر ہے کبھی اس سے جلنے لگ جاتا ہے، عہدہ اور منصب میں جو اس سے اوپر ہے اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ شان کیوں ہے، اس کے پاس یہ مقام کیوں ہے، مجھ سے زیادہ اس کے پاس پیسے کیوں ہیں، مجھ سے زیادہ اس کے پاس آل اولاد کیوں ہے۔ سوچتے سوچتے پھر منصوبے بنانے لگتا ہے کہ اس کا یہ عہدہ ختم ہو، اس کی یہ شان ختم ہو، اس کا یہ مقام ختم ہو، اس کے پاس جو مال و دولت ہے مجھ سے زیادہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر منصوبوں سے آگے بڑھ کر ان منصوبوں کو عملی جامہ کبھی کبھی پہنا دیتا ہے اور اپنے سے زیادہ حسن و جمال، اپنے سے زیادہ مال و منال، اپنے سے زیادہ عہدہ و منصب، حسب و نسب والے کو ختم کرنے لگ جاتا ہے، اس کے جان تک لے لیتا ہے، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اپنی حسد کی آگ سرد اور بجھانے کے لیے اس کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے اور پھر اپنے اس منصوبے پر عمل بھی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا پیارا اور عبرتوں سے لبریز قصہ بیان فرمایا، اس میں بھی ہمیں یہی باتیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ اور قصہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے جسے حابیل اور قابیل کا قصہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ کو یہی باتیں نظر آئیں گی۔ اور دونوں واقعات میں آپ غور فرمائیں کہ حاسد جو ہے
جلنے والا جو ہے، جس کو دوسرے کی خوبی، دوسرے کی اچھائی، دوسرے کی بلائی، دوسرے کی اونچائی ہضم نہیں ہو رہی، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سگا بھائی ہے اور جان تک لے لی ہے ایک نے، اور برادران یوسف نے بھی جان لینے میں کمی کوئی نہیں کی۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا ہے۔ تو حابیل اور قابیل میں تو آپ نے سن رکھا ہے واقعہ کہ قابیل نے باقاعدہ اپنے بھائی حابیل کی جان لے لی تھی، قتل کر دیا تھا اسے۔ تو اس قتل کی وجہ قریدتے تلاش کرتے کرتے جب بندہ مفسرین کی آراء پڑھتا ہے تو یہی نظر آتی ہے وجہ کہ اسے بھی حسد تھا، حسد میں مبتلا تھا، جلن میں مبتلا تھا اپنے بھائی سے۔ اور قرآن کے قربان جائیے کہ قرآن نے واقعہ بھی ایسے بیان کیے ہیں جس میں بھائی ہی بھائی کے دشمن بنے نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہاں آپ کے شہر میں، آپ کے شہر کے کسی آدمی سے کسی نے حسد کرنا ہے تو اس کے ارد گرد لوگوں نے ہی کرنا ہے۔ اب لاہور سے تو کوئی نہیں نا آ کے حسد کرے گا، اسلام آباد کے آدمی تو نہیں حسد کریں گے۔ جو جاننے والے ہوتے ہیں، جن کا تعارف ہوتا ہے، وہی یہ باتیں اپنے ذہنوں میں پالنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس وہ کیوں ہے، اس کے اتنی شان کیوں ہے، اتنا مقام کیوں ہے۔ اور جب بھائی ہوتے ہیں وہ تو ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں، اسی گھر میں وہ رہتے ہیں۔ جب وہ ایک کی بڑھتی ہوئی شان دیکھتے ہیں، ایک کا بڑھتا ہوا مقام دیکھتے ہیں، ایک کی بڑھتی ہوئی نعمتیں دیکھتے ہیں، تو اگر تربیت نہیں ہوئی اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے اس نے روشنی اور رہنمائی نہیں لی، تو وہ پھر اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس یہ کیوں، اس کو کیوں مل گیا، یہ اس کو اتنا کیوں مل گیا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہوتا۔ تو پھر یہاں بھی، آج بھی، اس معاشرے میں بھی بالکل وہی سین اور وہی منظر آپ کو ارد گرد نظر آئے گا کہ وہ جلن اور حسد کی آگ میں مبتلا لوگ اپنے محسود کو، جس پر حسد کیا جاتا ہے، اسے راستے سے ہٹانے لگتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، کہیں اس کی جاب اور نوکری ہے وہ نکالنے کی کوشش، ایک لمبا پھر سلسلہ چلتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز بھی اٹھا دیتے ہیں لوگ، جائز ناجائز کی حدود و قیود سے بھی نکل جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کرنے لگتے، بس ایک ہی دھن، ایک ہی جلن کہ ہائے اس سے ختم ہو جائے، اس کی کار ضائع ہو جائے، اس کا اچھا مکان ختم ہو جائے، اس کی اچھی جاب ختم ہو جائے، اس کی دکان تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار خراب ہو جائے۔ بس پھر وہ ایک ہی دھن میں مگن ہو کر سب کچھ بھلا کے، جائز ناجائز، حلال حرام، اللہ کے احکامات بھلا کے، حتیٰ کہ اس سے اپنا رشتہ بھی بھلا کے، اس سے اپنا پیار بھی بھلا کے، اور کئی دفعہ تو وہ اس کا محسن بھی ہوتا ہے۔ کسی مثال میں، کسی واقعہ میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ محسود جو ہے وہ حاسد کا پتہ نہیں محسن ہو، اس نے پتہ نہیں کتنے اس پر احسان کیے ہوں، لیکن وہ سارے احسانات بھی بھلا کے دل میں لگی ہوئی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے چکروں میں، اس کو راستے سے ہٹانے کے چکر، اس کو مقام سے گرانے کے چکر، اس کی مال و دولت
تباہ و برباد کرنے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ تو حاسد نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ آج خاص طور پہ جو ہم نے پڑھنا ہے قرآن کی روشنی میں وہ ہے کہ ایسی صورتحال بن جائے، کسی بندے سے کوئی بندہ حسد کرنے لگ جائے، اس سے جلنے لگ جائے، اس کے مال و منال سے اس کو چڑ سی ہو جائے، اس کو اچھا نہ لگنے لگے، جس کو محسود کہتے ہیں، جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو آج کی مختصر سی گفتگو میں دراصل ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس محسود کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس کے عہدے یا کسی بھی اور وجہ سے لوگ اس سے جل رہے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کیا رہنمائی ہے۔ تو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ذرا دیکھیے بھائیوں کا انداز، یہ سورہ یوسف ہے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لاڈ پیار روز دیکھتے تھے برادران یوسف کہ حضرت یعقوب اپنے سب سے چھوٹے فرزند ارجمن جن کا حسن ایک مثال بنا ہے، انہیں روز زیادہ پیار کرتے ہیں، روز زیادہ چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ روزانہ بھائی یہ دیکھتے تھے اور اسی وجہ سے حسد کی آگ ان کے دلوں میں لگ گئی۔ اب آگ بجھانے کے چکر، آگ بجھانے کے منصوبے یوں بنانے لگے، کہنے لگے لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ دیکھو جی یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اور حاسد پھر جو ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنی خوبیاں ضرور گنواتا ہے، مجھ میں تو یہ بھی تھا، میں ایسا بھی کر سکتا تھا، میں ایسا تکبر بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط جوان، اور سارا پیار یوسف اور بھائی لے گیا، ہم کڑیل جوان، اور یعقوب علیہ السلام کی ساری چاہتیں چھوٹے سے یوسف اور اس کے بھائی کو مل رہی ہیں۔ یہ حسد کی آگ شعلے بلند ہونے لگے، کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، کوئی شک نہیں ہمارے والد گرامی کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ کڑیل جوان ہم، مضبوط بیٹے ہم، اور ساری چاہت سارا پیار چھوٹے سے یوسف اور اس کے بھائی کو مل رہا ہے، والد گرامی کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ یہ منصوبے، اب اس منصوبے پر عمل، اور آپ اندازہ لگائیے حسد کی آگ کی شدت کا کہ یہ کتنی سخت چیز ہوتی ہے، جس دل میں یہ بھڑک اٹھتی ہے اس کو کس انتہائی قدم پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کس حد تک چلا جاتا ہے۔ سنیے قرآن، کہنے لگے اقتلوا یوسف، اس کا ایک ہی حل ہے کہ یوسف کی جان لے لی جائے، اسے قتل کر دیا جائے، تاکہ والد کی وہ چاہت اور وہ محبت، وہ لاڈ اور وہ پیار جو اسے مل
ہو جائے، یا پھر ایسا کرو اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، قتل نہیں کرنا تو پھر کسی دور دراز ملک میں چھوڑاؤ، اغوا کر کے گھر سے اٹھا کر، اور وہ جو میں نے ترجمہ کیا وہ موجود ہے، یخل لکم وجہ ابیکم، ایسا کرو گے یا قتل کرو یا دور چھوڑاؤ تب جا کے تمہارے والد کی چاہتیں تمہارے لیے خالص ہو جائیں گی۔ اور اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا، اس کے بعد اچھے بچے بن جانا۔ پھر واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ذرا اختصار کے ساتھ ہم نے وہاں پہنچنا ہے کیونکہ آج خاص پڑھنا یہ ہے کہ محسود نے کیا کرنا ہے، جس سے حسد کیا جائے آخر اس سے بھی قرآن کو رہنمائی دیتا ہے نا۔ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ، یہ ارد گرد، یہ میرے بھائی، یہ میری برادری، یہ میرے چچے، یہ میرے کزن میرے ساتھ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تو اس کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ حاسد کے لیے تو ہدایات ہیں ہی، اس پر آپ گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، یہ آگے والد محترم کے پاس وہاں سے اجازت حاصل کر لی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی۔ درمیان میں ان کا بھائی تھا، اس نے کہا بھی کہ دیکھو قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا وہ ان کو اٹھا کے دور دراز لے جائے گا، فاصلے ہو جائیں گے، ملاقات نہیں رہے گی، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب میں جدائیاں اور دوریاں ہو جائیں گی، تو پھر تمہاری مرضی اور تمہاری چاہت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ لے گئے وہاں ایک کنویں میں ڈالا، آپ کا قمیض کرتا مبارک اتار لیا، اس پر بھیڑیے کا خون، بھیڑ کا خون لگایا جھوٹا سا، اور حضرت یعقوب جاتے ہوئے کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اسی منصوب پروگرام پر ایسا ہی انہوں نے منصوبہ بنا کے قمیض پر خون بھی لگا کے لے آئے۔ یہ دیکھیے، ذرا سوچئے کہ حاسد تو اپنے منصوبے پر عمل کر دیتا ہے، وہ تو اپنے پروگرام پر عمل کر دیتا ہے، لیکن ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ محسود کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ وہ کیسے کنویں میں رہے، کیسے کنویں سے نکالے گئے، کہاں مصر کے بازاروں میں بولیاں لگتی رہیں ان کی، پھر محل میں پہنچے، مصر کے محل میں، شاہی محل میں، وہاں کیا گزری، بہتان لگا، الزام لگا، اور اس جھوٹے الزام کی بنیاد پہ جیل چلے گئے۔ حاسد تو خوش ہے نا وہاں، محسود کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا گزرتی ہے، جرم اس کا کیا ہے، اس نے کیا خطا کی ہے۔ اللہ کی وہ تو پیغمبر ہے، میں عام حاسد کی، محسود، عام محسود کی بات کر رہا ہوں آج کل۔ اس کا کیا قصور ہوتا ہے، اس کی کیا غلطی ہوتی ہے جو اس کو اتنی سزائیں دے دی جاتی ہے۔ حضرت یوسف بہتان لگا، عورتوں نے مذاق اڑایا، بادشاہ کی بیوی نے خود ساری حرکت کی، اور پھر جیل میں چلے گئے، اور وہاں فلبسا، وہاں جیل میں بھی کئی سال تک رہے۔ علماء نے لکھا بعض نے 7 سال، بعض نے 9 سال۔ ویسے ہی پیغمبر معصوم، اس واقعہ میں کیا بھی کچھ نہیں، اور جیل، اور پھر جیل جن جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ جیل کا ایک ایک لمحہ، وہاں ایک بابا تھا، وہ کہتا تھا میرا ایک لمحہ ایسے ہے جیسے ایک صدی کے میں برابر یہاں رہ چکا ہوں۔ ایک دن کا وہ کہتا تھا ایسے لگتا ہے جیسے صدی ہے پوری۔
تکلیف، غم، اور پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ جو جدائی کا صدمہ حضرت یوسف نے برداشت کیا، جو جدائی کا صدمہ حضرت یوسف نے برداشت کیا، کوئی رشتہ دار نہیں، والد بھی دور، والدہ بھی دور، اور کوئی خبر نہیں ان کی چاہتوں سے محروم، ان کے لاڈ سے محروم، ان کے پیار سے محروم. تو یہ محسود کہ میں ذرا غم آپ کو یاد کروا رہا ہوں اور اس کے گنتی کروا رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ محسود کے ساتھ کیا گزرتی ہے. جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے. لیکن آج جو محسود ہیں ان کو ہی آج توجہ دلانی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے تو پرامن رہیے اور قرآن کی رہنمائی لیجیے. قرآن سے دیکھیے کہ قرآن تمہاری اس موقع پر کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے، کسی اللہ کی نعمت اور مہربانی کی وجہ سے لوگ کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں تو اس محسود کو کیا کرنا ہے، یہ نمونہ اور یہ روشنی قرآن حکیم نے ہمیں دی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں، مصر کے عزیز بن گئے، مصر کے مختار بن گئے. مختار یعنی کہ پورا مصر ان کے انڈر میں ہے، وہاں جو آرڈر آپ کرتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے. محسود کو ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیے محسود کو اللہ اوپر کیسے لاتا ہے، کنویں سے اوپر کیسے لاتا ہے. بادشاہ بنا دیا. اور حاسد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کنویں میں ڈالنے والے جب بادشاہ مصر کے سامنے پہنچے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے. کہنے لگے تصدق علینا، تصدق علینا، کہ صدقہ ہمیں کچھ عطا کر دیجئے. تو حاسد کو بھی یہاں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور محسود ہی چونکہ آج ہمارے پیش نظر ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی ملاقات میں ہی کچھ پہچان گئے. پوچھا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام پروگرام بنانے لگے کہ ان کو بلایا جائے. انہوں نے کہا جی ایک بھائی ہے. فرمایا ان کو بھی اگلی دفعہ جب آؤ تو ساتھ لانا. وہ لے آئے. وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، 15-16 مناظر ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن خاص ایک منظر تک ہم نے پہنچنا ہے کہ محسود کو کیا کرنا ہے. جس سے کوئی حسد کرنے لگے اس کا طرز عمل کیا ہونا ہے، اس کو رویہ کیا اختیار کرنا ہے. پھر دوبارہ آئے اور جب پہلی دفعہ آئے تو اس وقت بھی اپنی حاسدانہ سوچ کا اظہار کیا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک برتن رکھوا دیا تھا نا ان کے سامان میں. وہ ایک ترتیب تھی، ایک ترکیب تھی اللہ نے سکھائی تھی. قرآن مجید میں خود ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ ہم نے ان کو سکھایا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں. تو وہاں بھی بھائیوں نے وہی بات کی. کہنے لگے خیر ہے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہے. وَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ محسود کے لیے پہلا جملہ. کیا اس نے کرنا ہے؟ اس نے تڑپنا نہیں، اشتعال میں نہیں آنا. پتہ چل گیا ہے نا یہ وہی ہے. اب سے محسود کی رہنمائی شروع ہو رہی ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس نے طرز عمل کیسا رکھنا ہے. پتہ چل گیا یہ وہی حاسد بھائی ہیں جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی ہے میری، جنہوں نے جدائیاں ڈالی ہے. کہاں بچپن اور کہاں 40 سال بعد اس طرح کی ملاقاتیں ہونے لگی ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے ہیں کہ اگر یہ چور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھائی بھی چور. اشتعال میں نہیں آئے، غصے میں نہیں آئے. یہ رہنمائی ہے. کوئی
سخت سست جملے نہیں ان سے کہے. قرآن کہتا ہے اسرھا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم. حضرت یوسف نے چھپا لی اپنے دل میں بات اور ان کے لیے ظاہر نہیں کی. چلے گئے, دوبارہ آئے, پھر اسی کام کے لیے. اور آتے کس کے لیے تھے؟ لینے کے لیے. اب بھی دیکھ لے, حاسد کیا کر رہا ہے؟ لے رہا ہے. اور محسود کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے. انہی چیزوں کو تو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا کہ رہتی دنیا تک حاسد سمجھے کہ اس کا ہاتھ پھر بھی نیچے ہی رہے گا, اس کا نظام نیچے ہی رہے گا. اور جس سے حسد اس نے کیا ہے, اگر اللہ کی مرضی اور چاہت ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ اوپر آ جائے گا. وہ ہر دفعہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور حضرت یوسف محسود کے لیے رہنمائی. حضرت یوسف جو محسود ہے ہر دفعہ دے رہے ہیں. تو دوسری رہنما اصول محسود کے لیے یہ ہے کہ یہ علم ہونے کے باوجود کہ یہ میرا حاسد ہے, یہ مجھ سے جلتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ نہ روکے, وہ پھر بھی اس پر کرم کرے, وہ پھر بھی اس پر مہربانیاں کرے, جیسا کہ پیغمبر صادق حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. گفتگو ہوئی, گفتگو سے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت یوسف ہے اور وقت کے بادشاہ بن چکے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں سیاہ و سفید کے مالک ہیں مصر کے. مصر میں ان کا حکم چل رہا ہے. اور یہ حاسد بھائی, یہ جلنے والے بھائی, یہ کڑنے والے بھائی, یہ قتل کا پورا پروگرام بنانے والے بھائی ایک پوری طرح مغلوبانہ کیفیت سے سامنے کھڑے ہیں. یہاں محسود کے لیے پھر قرآن رہنمائی دیتا ہے, اور یہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی, اور اسی کو اختیار کرنا ہے ہر اس بندے نے جس کو محسوس ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, جس کو محسوس ہو کہ بھائی, کزن, چچے, مامے, کوئی بھی بندہ مجھ سے جلتا ہے. اس کے لیے رہنمائی قرآن یہاں دیتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت کھول دی, پتہ چل گیا ان کو بھی کہ یہ حضرت یوسف ہیں, ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا, والد سے جدائی ڈالی, کنویں میں ڈالا, اور ایک دفعہ پہلے ان کو پھر چور بھی کہا, یہ وہی ہے. اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں, جو آرڈر کرتے وہ ہو جانا تھا, کنٹرول پورا تھا, گرفت پوری تھی, انتقام لے سکتے تھے, بدلہ لے سکتے تھے, غصہ ٹھنڈا کر سکتے تھے. لیکن جو محسود ہوتا ہے وہ دراصل محسود ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس پر اللہ کا کوئی نہ کوئی کرم ہوتا ہے, اس پر اللہ کا کوئی نہ کوئی انعام ہوتا ہے, اس پر اللہ خاص فضل فرما چکے ہوتے ہیں. اور جس پر اللہ فضل فرماتے ہیں وہ معافیاں دینے والا ہوتا ہے, وہ غصہ تھوکنے والا ہوتا ہے, وہ غصہ پی جانے والا ہوتا ہے, وہ منتقم نہیں ہوتا, وہ انتقام اور بدلے لینے والا نہیں ہوتا. تو حضرت یوسف کے سامنے بھائی کھڑے ہیں, قاتل بھائی جنہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے, باپ سے دوریاں دلوائی ہیں, ساری لمبی چوڑی تکالیف میں نے گنی, ان ساری تکالیف کا وہ سبب ہیں اور سامنے کھڑے ہیں, شرمندہ بھی ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی غصے والا حکم ان پر لاگو بھی ہو سکتا تھا, لیکن محسود کے لیے قرآن رہنمائی دیتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, گناہوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے, تمہارے جرائم کی تو ایک لمبی فہرست ہے. سگے بھائی ہو کر قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے, ایک باپ کا خون تھا لیکن تم نے سوچا نہیں, سامنے کھڑے ہو کے چور بھی کہا پیغمبر کو,
اور جو تکلیفیں تنہا انہوں نے حضرت یوسف نے صحیح تھیں، الزام لگنا، جھوٹا الزام. میں نے خود ایک آدمی دیکھا اپنی زندگی میں، اس پہ جھوٹا الزام لگا، وہ مر گیا تھا، وہ مر گیا تھا اس سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا غم. اور یقین مانے کہ پہلے وہ پاگل ہوا، وہ پہلے پاگل ہو گیا اور پھر فوت ہو گیا. تو جھوٹا الزام بہت بڑی مصیبت ہے. پھر اس جھوٹے الزام کی وجہ سے بے گناہی کی قید. لیکن محسود سارے آج کے سن لیں، قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کا کرم ہے تو لوگ جلتے ہیں. لہذا اس اپنے کرم کو، اللہ کے احسان کو جاری و ساری رکھتے ہوئے منتقم مزاجی چھوڑیں، بدلہ لینے والی سوچ اختیار نہ کریں. پتہ چل جائے حاسد یہی ہے، اس نے مجھے گرانے کی، مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام ہوا ہے. وہ شرمندہ ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے سامنے آئے تو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے، رول ماڈل بناتے ہوئے، انہیں نمونہ بناتے ہوئے کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سے پوچھنا بھی نہیں کہ تم کیا کرتے رہے. بنا پوچھے، بنا تمہیں یاد دلائے، بنا شرمندہ کیے میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے سارے جرائم معاف. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے نمونہ اس بندے کے لیے جو محسود اپنے آپ کو سمجھے کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. گویا محسود کے لیے قرآن کا نمونہ اور اصول یہ ہے کہ وہ صبر کیا کرے، پہلا. اور دوسرا اصول اللہ کے انعامات پر شکر کیا کرے. تیسرا اصول جو سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، اپنے آپ کو معافی دینے والا بنائے، درگزر کرنے والا بنائے. تو مزید رہنمائیاں بھی ہیں. حضرت حابیل اور قابیل کے واقعہ میں بھی یاد دیکھ لیں، سارا واقعہ پڑھیں. حابیل کی کوئی منتقمانہ سوچ آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی بدلہ لینے کا پروگرام نہیں سوچیں گے. جب بھی وہ بات بھی کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے مقتول ہونے کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا، لیکن جب بات بھی کر رہے ہیں اس سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا. آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. تو یہ ایک نشانی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا اس پر کرم ہے. تو بہرحال اس کرم کو مزید جاری و ساری رکھنے کے لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جس سے لوگ حسد کریں وہ حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا کرے، جس سے لوگ حسد کریں جلے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھے اور قرآن کی سچائی یاد رکھے. اور حاسد وہ حدیث پاک سن لے، مطلب جو بھی ہے کسی بھی طریقے سے کسی سے کر رہا ہے، جہاں کہیں ہے کسی دنیا کے مقام میں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہ ان الحسد یاکل الحسنات، اگر پلے ہوئی پہلے نیکیاں تو حسد شروع کیا تو وہ ایسے ان نیکیوں کو کھا جائے گا کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو لگ جائے نا تو وہ جلا کے اس کو راکھ کر دیتی ہے، پھر وہ راکھ کرنے سے پہلے چھوڑتی نہیں. اگر پہلے پلے ہوئی پھر حسد شروع اگر ہوئی نا پھر تو آپ اندازہ لگائیں گے کیا کیفیت ہوگی. اگر ہوئی بھی تو ان کا حشر یہ ہوگا جو حشر کرتی ہے آگ لگی ہوئی لکڑی کو. تو اللہ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے. ان اصولوں پر عمل کریں گے تو معاشرہ انشاءاللہ پرامن بھی ہوگا. اور حاسد کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ محسود جو ہے اس کو سب کچھ اللہ نے دیا ہے،
وہ اللہ نے دیا ہے، اور یقین مانے یہ اللہ کی تقسیم پر ایک اعتراض ہے اس کی طرف سے۔ یہ در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، یہ وہ ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا ہے، یہ اس کو کار کوٹھی مال متال یہ کیوں دے دیا ہے، یہ اس کا اللہ پر اعتراض بنتا ہے، یہ اس لیے بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔